नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश नए सियासी बहरान के हवाले से। एक तो 9 मई मुकदमात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें उड़ने का सिलसिला जारी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही जो 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक है, सवाल ये है कि उसको लीड कौन करेगा। कई क्लैशेस पार्टी के अंदर जो कायदीन हैं उनके अंदर नज़र आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, उस फैसले के तनाजुर में मज़ीद मामलात बिगड़ सकते हैं या मामलात बेहतर होंगे, इस पर भी ज़रा तफसीली इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सियासी बहरान है और दूसरी जानिब 9 मई मुकदमात के अंदर सज़ाओं का जो सिलसिला है मरहला वार हमें चलता दिखाई दे रहा है। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि अब्दुल लतीफ़ चित्राल से जो एमएनए थे उनकी नाअहली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है। इस मामले पर भी बात करते हैं। और साथ ही जो सियासी बहरान एक पैदा हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही। कैसर तनोली, सबसे पहले तो जो विकटें उड़ने का सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से बात कर लीजिएगा। टोटल तादाद 4 हो गई है। बहुत शुक्रिया सदीक। देखिए, वो विकटें हैं जिनका जिक्र हम लोग बारहा कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद मुश्किलात के अंदर है। उनके पास जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट के अंदर जो अरकान हैं वो तमाम तर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात और बड़े संगीन मुकदमात हैं, जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, तोड़ फोड़, जलाओ गहराओ और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके और कोई ऐसा रुकन नहीं है, याद रखें, जिसके ऊपर 10 से कम मुकदमात हों। तो अब इतना अरसा गुजरने के बाद आपको पता है कि जो ट्रायल के अंदर मामलात थे वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। कुछ के अंदर हमने देखा कि फैसले हो गए, सज़ाएँ होगी, और अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बाकी कोर्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि फ़ैसले आपको होते नज़र आएंगे। जब फैसले होंगे, इनको सज़ाएँ होंगी और इनके अगेंस्ट बड़ा सॉलिड एविडेंस है। मैं आपसे हमेशा ये बात करता हूँ कि सबूत इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त हैं और अदालतें जो हैं वो सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसले देती हैं। वीडियो एविडेंस मौजूद है, इनके जो बयानात हैं वो मौजूद हैं, इनकी ऑडियो बयानात जो हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो वो मौजूद हैं, इनकी वीडियो जो मीडिया क्लिप्स हैं वो मौजूद हैं। इश्तियाल दिलाने के, अगर हम लोग तोड़ फोड़ की बात करें या आप जलाओ घराव की बात करें, 9 मई के मुकदमात की बात करें, उनमें तमाम तरह ऐसे एविडेंस हैं जिनको ये जुटला नहीं सकते और इनकी लीगल टीम किसी भी फोरम पर उनको गलत साबित नहीं कर सकी। मतलब कि वो ठीक साबित हुए हैं और मामलात जो हैं अब अपने मंतकी अंजाम को हैं। और जब ये सज़ा याफ्ता होंगे, जब इनको सज़ाएँ हो जाएंगी, तो बड़ी क्लियर सी बात है, कोई सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो किसी भी सरकारी ओहदे के ऊपर फायज नहीं रह सकता, वो ना किसी असम्बली का रुकन रह सकता है, ना सेनेट का मेंबर रह सकता है। तो अब ये आपने 3-4 लोगों के नोटिफिकेशन तो देख लिए, जिस तरह उनको सज़ाएँ हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बाकायदा आगे जो ज़िमनी इंतखाब है उसके हवाले से उन्होंने स्केड्यूल भी जारी कर दी है। तो अब मामलात ये हैं कि अब जिस तरह सज़ाएँ होती जाएंगी तो फिर तो हमें ना कुछ सूबाई असम्बली में इनकी तादाद नज़र आएगी, ना कौमी में और ना सेनेट के अंदर, क्योंकि इनके खिलाफ जितने लोग भी हैं जो इस वक्त असम्बलियों के अंदर हैं वो तो चले देखें रुकन मुंतखब होकर असम्बलियों में आगे बहुत सारी ऐसी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि मफरूर हैं, जो भाग चुके हैं, जिसके अंदर अभी एक हमने नई सिलेक्शन देखी मुराद सईद साहब की, जो कि सेनेट के रुकन बने, लेकिन वो सेनेट का ओथ नहीं ले सकते। आपको पता है वो सेनेट में आ इसलिए नहीं सकते कि उनके ऊपर भी बड़ी संगीन मुकदमात, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनका ट्रायल होगा, तो वो अपने आप को मुसीबत में क्यों डालेंगे, वो क्यों फंसेंगे आके। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक, आपको पता है 5 अगस्त बड़ी करीब आ रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने बड़ा हुक्म दे दिया, उस हुक्म के हवाले से भी बात करते हैं। बेटों के हवाले से बड़ा हुक्म उन्होंने दिया है। दूसरी तरफ अगर एहतजाजी तहरीक के लीड करने की अगर हम बात करें तो क्लैशेस नज़र आ रहे हैं हमें। आपको पता है गंडापुर गुज़श्ता रोज़ आए अदालत के अंदर, उन्होंने बाहर निकलते हुए मीडिया से गुफ्तगू की कि लीड तो मैं करूँगा। दूसरी तरफ पार्टी का फैसला में नज़र आता है महमूद अचकज़ई साहब लीड करेंगे और सलमान अकरम रजा, आलिया हमजा कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, लीड कौन करेगा, प्लान्स क्या हैं? देखें सदीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हम लोग बहुत क्लियर इस हवाले से कह चुके हैं और ये सच है। इसको कोई अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, कोई इसको माने ना माने, हकीकत यही है, पीटीआई जो है वो इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इस वक्त जेल के अंदर बंद है। इमरान खान जेल के अंदर कैद हैं
ان کی نہ کوئی سوچ ہے، نہ ان کی کوئی اپروچ ہے، نہ کوئی تحریک ہے. اور جو باہر کے جو لوگ ہیں جو اس وقت ممبران اسمبلی ہیں، یا جو اگر آپ جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کا جو چیف منسٹر ہے، خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور کبھی بھی آئینی اور کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ باہر ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، کل ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو نہ کوئی تحریک ہے، اس کا ذکر بھی ہم لوگ بارہا کر چکے ہیں. کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے. بالکل پاکستان تحریک انصاف اسٹرنگ ہو کے رہے گی. باہر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. اور جن بچوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا، اور بڑا کافی ٹائم سے پچھلے 1 مہینے کے اندر ہم نے بڑی ہائپ دیکھی جی کہ وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ ملاقاتیں کریں گے، پھر پاکستان آئیں گے. میں نے آپ کو ڈے فرسٹ یہ بات کہی تھی، آن ریکارڈ ہے، کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلمان بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کسی صورت پاکستان نہیں آئیں گے. وہ کہنے کہ تو ان کے بیٹے ہیں، وہ عمران خان کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن ان کے اوپر ان کا اختیار ایک ذرا بھی نہیں ہے، ایک رتی برابر ان کے اوپر ان کا اختیار نہیں ہے. کیونکہ وہ جمائمہ خان کے پاس ہیں. جمائمہ خان اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کی ایک اپروچ ہے. وہ خود پاکستان نہیں رہی تو ان کے بیٹے کیسے پاکستان آ سکتے ہیں؟ تو جمائمہ کے کنٹرول میں قاسم اور سلمان ہیں، اور قاسم اور سلمان جمائمہ کے بغیر مرضی کے، بغیر مشاورت کے پاکستان کسی صورت نہیں آ سکتے. عمران خان جتنا مرضی چیختے چلاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ آئیں گی نہیں. ہماری 1 مہینہ پہلے کی خبر تھی، اس کی تائید تصدیق عمران خان صاحب نے خود کر لی. انہوں نے کہا جی نہیں آنا آپ نے پاکستان. مجھے پتہ ہے وہ نہیں آ سکتے. ہم نے تو پہلے دن یہ کہا تھا نا کہ سب ڈرامہ ہے، ایک ڈھونگ ہے جو پی ٹی آئی والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بڑھا چڑھا کر چیزوں کو پیش کریں. اس کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف ہوا ہوتی ہے. تو وہ 5 اگست کے دن بھی یہ تحریک کوئی تحریک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سب ڈرامہ ہے. کچھ ہے ہی نہیں باہر، کوئی لیڈ کرنے کو تیار نہیں. جس طرح نظر آ رہے 5 اگست کو بھی کچھ ہے ہی نہیں باہر. کون لیڈ کرے گا؟ کوئی ہے ہی نہیں. عالیہ حمزہ نے پوچھا سلمان اکرم راجہ صاحب سے جی، مبینہ طور پر انہوں نے پوچھا جی کہ بتائیں جی کہ کیا پلان ہے، کیسے کریں گے، کیا آپ نے چیزیں ترتیب دی ہیں پنجاب کے حوالے سے، مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں، پنجاب کی صدارت آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں بتائیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ تمام تر معاملات کے اندر اسی طرح ہوگا. ادھر جنید اکبر صاحب کو کہا جائے گا، کسی طرف کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بندہ سامنے آنے کو تیار نہیں. اب اس سے بڑی ایگزامپل آپ کے پاس کیا ہوگی؟ وہ محمود خان اچکزئی صاحب، جن کے بارے میں بانی پی ٹی آئی اور پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کیا کیا کلمات ادا کرتے تھے اور کیا کیا اس کو. اچھا میرا یہ سوال لے لیں، ان کی تحریک کو لیڈ کرنے کا کہا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر عدم اعتماد ایک طرح سے؟ یار قیادت ہے ہی کوئی نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے باہر. وہ سب جو ہیں وہ مینجڈ ہیں، وہ سب علی امین سے تو اگر آپ کو توقع کرتے ہیں تو وہ تو بڑی بیوقوفی والی بات ہے. خان نے انڈائریکٹلی عدم اعتماد کر دیا، مطلب عدم اعتماد. خان کو پتا ہے کہ بھائی میرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بندہ باہر ہے ہی نہیں اس قابل کو یہ کام کر سکے. علی امین خان نے چیف منسٹر اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ، آئینی اور قانونی رابطہ تو ہے نا، کم از کم میرے بارے میں کوئی بات تو کر سکتے ہیں. وہاں سے کوئی بات میرے حوالے سے ہو تو سکتی ہے جو سامنے آ سکتی ہے. باقی کسی کو تو پنڈی کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سارے دہشت گردی کے مقدمے میں، سارے توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں ہیں، ان کی تو معافی نہیں ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی لیڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں. ان کو پتا ہے بھائی اتنا سخت نظام، اتنا سخت ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی یہ کہے گا جی کہ میں یہ کر کے میں بچ جاؤں گا، نہیں بھائی کوئی نہیں بچ سکتا. مراد سعید جیسا آدمی جو ہے، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، وہ لیڈر بن گیا. آج جو سینٹ کا رکن بھی بن گیا، لیکن اب وہ سینٹ کا حلف لینے کے لیے میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں وہ نہیں آ سکتا. اچھا مختصراً آخر میں جو کے پی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، گنڈاپور صاحب نے آج حکم صادر کیا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو صوبے کے اندر کہ آپ لوگ کرفیو یا دفعہ 144 اپنے ضلع کے اندر نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی کہ حکومت کی اجازت نہیں ہوگی. دیکھیں جی، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بیوروکریسی کا ایک بڑا اہم جو ہے نا افسر ہے، بیوروکریٹ ہے. اور بیوروکریسی آپ کو پتا ہے ضلع کا سب سے بڑا افسر ہے اور انتظامی افسر ہے. اس کے پاس یہ اختیارات ہیں اور اس کو آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وفاق سے کنٹرول ہوتا ہے. وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور ود دی اپروول آف چیف سیکٹری اگر صوبے کے اندر ہے تو وہ ظاہری بات ہے ریکمنڈیشن انہی کی ہوتی ہے. لیکن سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اختیار رکھتا ہے اور وہی وہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب جو مرضی فائر مارتے رہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اچھا بے اختیار ہیں. امن و امان کے معاملات کے حوالے سے امن و امان کی میں نے کل بھی یہ بات کی، اگر وہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ جی صوبے کے اندر کسی تو ہے، مطلب اٹھا لیں، کہیں جی پولیس میرے اختیار میں ہے، ایڈمنسٹریشن میرے اختیار میں ہے، باقی جو مدد فورس سے ان کو چاہیے وہ ان کو دینے کو تیار ہیں. آپ کہیں جی کہ صوبے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مداخلت نہ ہو، ہم ہر چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تب بھی میں ذمہ دار ہوں، اگر امن و امان ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی مجھے دیا جائے. اگر ذمہ داری اٹھائیں تو کسی کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. یقین ناقابل اعتماد ہے نا.
صوبے کے اندر کس نے یہ ڈپلائمنٹ کی تھی؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں یہ سب میرے پاس یہ پاورز ہیں، میرے پاس فورسز ہیں، میں ساری چیزوں کو کنٹرول کر لوں گا، پھر تو اوکے ہے. لیکن جب وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی اور آپ دہشت گردوں کی پینیٹریشن ہوگی، وہ بارڈر کے ذریعے خیبر پختونخوا کے اندر داخل ہوں گے، خیبر پختونخوا سے پورے پاکستان کے اندر داخل ہوں گے، تو اس ملک کے ادارے جو ہیں نا وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. اس ملک کے اداروں کی ذمہ داری ہے وہ تمام تر چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور پھر اس سے اس ملک کی بقا اور سلامتی اور اس مٹی کی سرزمین کی دفاع کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں، وہ جائیں گے بھی، وہ کرفیو بھی لگائیں گے، وہ ماریں گے بھی، اٹھائیں گے بھی اور لے کے بھی آئیں گے. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین، عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو پیٹرن ان چیف ہے، اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روکا گیا ہے، کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط؟ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تولوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.